مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم. آج کی اس ویڈیو میں ہم بس مختصر بات کریں گے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ قول فرمایا کہ قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اس سے مراد کیا ہے اور مشائخ نے اس حوالے سے کیا واقعات ذکر کیے ہیں اور شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کی وہ کس حد تک تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے. شیخ ابو الوفا کے حوالے سے آتا ہے، شیخ مطر بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شیخ ابو الوفا جو بڑے پائے کے بزرگ تھے، کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر تھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے مجھے فوراً فرمایا کہ مطر باہر چلے جاؤ اور دروازہ بند کر دو، اور ایک اجنبی نوجوان میرے پاس آنا چاہتا ہے اس کو آنے نہ دینا. وہ کہتے ہیں جب میں باہر آیا دروازہ بند کر کے تو میں نے دیکھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ اس وقت بالکل جوان تھے، کہتے ہیں کہ وہ حاضر ہوئے اور وہ شیخ ابو الوفا کی صحبت میں جانا چاہتے تھے، لیکن شیخ ابو الوفا اندر آنے سے روک رہے تھے اور منع کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ شیخ ابو الوفا پریشانی کے عالم میں پھر ٹہلنے لگے اس جگہ، اور پھر مجھے فوراً حکم دیا کہ مطر ان کو فوراً بلاؤ. جب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندر داخل ہوئے تو شیخ ابو الوفا نے فرمایا کہ میں آپ کو اس لیے اندر آنے سے نہیں روک رہا تھا کہ میں آپ کے مقام و مرتبہ سے واقف نہیں ہوں، اندر نہ بلانے کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ سے خوف کھا رہا تھا، لیکن اب یہ بات مجھ پر منکشف ہو چکی ہے کہ آپ مجھ سے مستفید ہوں گے اور میں آپ سے مستفید ہوں گا، میں آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا اور آپ مجھ سے فائدہ اٹھائیں گے علمی اور روحانی طور پر. تو کہتے ہیں کہ یہ جان کر میرا خوف دور ہو گیا. اسی طرح شیخ ابو الوفا کے حوالے سے ہی ذکر کیا کہ اکثر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ جب وہ آتے تو شیخ ابو الوفا اگرچہ اس وقت بزرگ تھے لیکن 5-10 قدم آگے چل کر ان کا استقبال کرتے تھے. کبھی کسی نے یہ منظر دیکھا تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ آپ اس درجے ان کی کیوں اتنی زیادہ تعظیم کرتے ہیں. تو شیخ ابو الوفا نے جو بات اس وقت ذکر کی وہ یہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک عظیم شخص ہوگا اور وہ وقت آنے والا ہے کہ ہر عام اور خاص اس کی طرف رجوع کرے گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک مجمع کثیر کے اندر یہ دعویٰ یہ اعلان کرے گا، مطلب حکم ہوگا اس پر کہ فرمائیں گے یہ اس وقت مجمع کثیر میں کہ قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تمام اولیاء روئے زمین پر جو ہوں گے فوراً اس بات کو سنتے ہی اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے اور اس بات پر اقرار کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنے میں کہ قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنے میں یہ بالکل حق بجانب ہوں گے اور تمام اولیاء کی گردنیں ان کے سامنے جھکیں گی، اور یہ اس وقت کتب وقت ہوں گے، اپنے وقت کے کتب ہوں گے. اور وہ آگے انہوں نے ذکر کیا، کہا کہ جو کوئی تم میں سے یہ وقت پائے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس بات کی کہ ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے. اسی طرح شیخ ابو الوفا کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کی خدمت میں آئے، حضرت نے باہر نکل جانے کا حکم دے دیا. دوسری دفعہ آئے پھر یہ حکم دیا. تیسری دفعہ آئے تو خود کھڑے ہو کر استقبال فرمایا. تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، نیچے اترے، استقبال کیا، معانی کا باقاعدہ گلے ملے اور پیشانی چوم کر حاضرین مجلس کو یہ کہا کہ اہل بغداد ولی کامل اللہ کے ولی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور اس کی اہانت کی غرض سے میں نے اس کو باہر نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ معاملہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تم اس کے مقام کو جان لو. اور کہنے لگے کہ عبدالقادر، پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ آج وقت ہمارے ہاتھ ہے اور عن قریب یہ وقت کل تمہارے ہاتھ ہوگا. اور ہر ایک کا چراغ روشن ہوا
اور گل ہوا، لیکن تمہارا چراغ قیامت تک روشن رہے گا۔ اور وہ کہتے ہیں ذکر کرنے والے راوی کہ اس موقع پر شیخ ابو الوفا نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنی جائے نماز بھی عطا کی اور اپنی تسبیح دی اور اپنی قمیص اور اپنا پیالہ دیا، اپنا عصا بھی شیخ نے حوالے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ممبر کی آخری سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور شیخ عبد القادر جیلانی سے کہہ رہے تھے کہ تمہارا وقت بہت عظیم الشان ہوگا، تو اس وقت تم اس سفید داڑھی والے کو یاد رکھنا۔ اپنی طرف اشارہ تھا، اپنی بزرگی کی طرف، اور یہ کہتے ہوئے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اور یہ بات ذکر کی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو شیخ ابو الوفا نے جو تسبیح عطا کی تھی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب وہ زمین پر رکھا کرتے وہ تسبیح تو اس کے دانے گھومنے لگ جایا کرتے تھے۔ اور وہ پیالہ جو کہ شیخ ابو الوفا نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا کیا تھا، اگر کوئی دوسرا اس کو ہاتھ لگا لیا کرتا تھا اس پیالے کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کندھے تک بالکل کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب وہ کیا چیزیں تھیں اور کیا معاملات تھے، یہ ولی کامل ہی بہتر جانتے ہیں۔ شیخ ابو محمد یوسف آقولی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک بڑے بزرگ شیخ عدی بن مسافر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں اور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا مرید ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہت خوب، وہ تو کتب وقت ہے، ولی کو جانتا ہے، عارف کو جانتا ہے۔ کہنے لگے وہ تو کتب وقت ہیں، اور پھر آگے کہنے لگے کہ جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا نا بغداد میں کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، کہتے ہیں اس وقت 300 اولیاء نے اور 700 رجال غیب نے جو زمین پر موجود تھے، ان میں کچھ تو ایسے تھے جو زمین پر چلنے والے تھے، بیٹھنے والے، اور بعض ہوا میں چلنے والے تھے، سب نے اپنی گردنوں کو اس وقت جھکا لیا تھا۔ اور وہ کہنے لگے کہ یہ بات میرے نزدیک بہت بڑی ہے، یہ ایک ولی دوسرے ولی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اور یہی بزرگ شیخ ابو محمد یوسف آقولی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دوسرے بزرگ شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے یہی والی بات کا ذکر ان سے کیا کہ شیخ عدی بن مسافر ان کے بارے میں ایسے کہتے ہیں، غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے، تو اس وقت انہوں نے بھی ان کی بات کی تصدیق کی کہ شیخ عدی بن مسافر نے سچ کہا۔ اسی طرح آگے ذکر کیا گیا ہے کہ شیخ ماجد الکروی بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے جس وقت یہ فرمایا تھا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت سب اولیاء نے اس کے اعتراف میں اپنی گردنوں کو جھکایا تھا، اور جنات کی، نیک جنات کی کوئی جماعت ایسی نہیں تھی کہ جس میں اس بات کا ذکر نہ ہوا ہو، یہاں تک کہ تمام آفاق کے جنات ان کے وفد آپ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور سلام علیکہ آپ پر سلامتی بھیج کر آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے گئے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ شیخ مکارم بیان کرتے ہیں کہ جس وقت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے یہ بات ذکر کی کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین کے اولیاء نے اس بات کا معائنہ کیا، آبزرو کیا وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے اور روحانی طاقت کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے اس بات کا معائنہ کیا، باقاعدہ دیکھا، مشاہدہ کیا اپنے مقام سے کہ قطبیت کا جھنڈا حضور غوث الاعظم کے سامنے اس وقت گڑا ہوا تھا، اور غوثیت کا تاج آپ کے سر پر رکھا ہوا تھا، اور آپ تصرف تام کا خلط جو کہ شریعت اور حقیقت کے نقش و نگار سے مزین تھا وہ زیبتن کیے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ کہتے ہیں یہ سنتے ہی آن کی آن میں تمام اولیاء نے گردنوں کو جھکا لیا، اور 10 کے 10 ابدال جو اس وقت سلاطین وقت تھے انہوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ شیخ ابو سعید قیلوی بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم علیہ رحمہ نے اس وقت، اب ہر ایک نے جیسے جو منظر دیکھا اور جتنا اس وقت مشاہدہ کیا انہوں نے وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے یہ فرمایا نا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے قلب پر تجلیات الہیہ کا نزول ہو رہا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کو خلعت بھیجا گیا تھا جو کہ ملائکہ مقربین نے لا کر اولیاء کے مجمع میں لا کر آپ کو پہنائی۔
یہ ولی کامل کا مرتبہ وہ کہ جو تمام اولیاء کے سردار ہوئے، کہتے ہیں کہ اس وقت ملائکہ اور رجال غیب آپ کی مجلس میں، آپ کی مجلس کے گرد اس طرح حاضر تھے کہ کچھ فضاؤں میں نظر آتے تھے، فضاؤں میں کھڑے، اور آسمان کا کوئی کنارہ ایسا نہیں تھا کہ جو نظر آتا۔ اس وقت زمین پر کوئی ولی ایسا نہیں تھا کہ جس نے آپ کے اس اعلان کو سن کر گردن نہ جھکائی ہو۔ ایک بزرگ کا تو قول یہاں تک ملتا ہے کہ جس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ قول ان کے سامنے آیا، انہوں نے پوچھا اپنے سے بڑے بزرگ سے، وہ اس وقت ان کی شاگردی میں کہہ لیں آپ، تو پوچھا کہ کیا وہ اس بات پر مامور تھے، حکم دیا گیا تھا؟ تو کہا کہ بالکل حکم تھا اس بات کا انہیں کہ وہ اعلان کریں اس بات کا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ شیخ خلیفۃ الاکبر بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ان کو خواب میں ہوئی، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خواب میں اس بات کا ذکر کیا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخ خلیفۃ الاکبر سے خواب میں فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا، عبد القادر نے سچ کہا، اور وہ کیوں نہ کہتے کہ وہ کتب وقت اور میری نگرانی میں ہے۔ یہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے بارے میں وہ اقوال و روایات ہیں جو کہ اولیاء سے منسوب ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس سے مراد کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، کیا مراد ہے؟ تو علماء نے ذکر و صوفیہ نے ذکر کیا کہ قدم سے مراد یہاں حقیقی لفظ قدم مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد مجازی طور پر راستہ مراد ہے۔ مطلب انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو مطلب بنا ہے کہ میرا جو راستہ ہے، چونکہ قدم ہی راستے کو طے کرتا ہے، کہ میرا جو راستہ ہے وہ تمام اولیاء کے راستوں سے برتر اور افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایک قول شیخ حجر عسقلانی علیہ رحمہ سے منسوب ہے، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب آپ کی کرامات کا بکثرت ظاہر ہونا ہے، کہ بہت زیادہ کرامات آپ سے ظاہر ہوں گی۔ اب یہاں رک کر یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آخر کرامت کسے کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ہر وہ کام جو کہ خرق عادت ہو، خلاف عادت ہو، عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو، مثال کے طور پر انسان کے بارے میں اگر بات کی جائے، کیا وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ خیر خلاف عادت بات ہے۔ کوئی بھی خلاف عادت کام اگر کسی نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی خلاف عادت کام کسی نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہیں گے، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہیں گے۔ لیکن یہاں پر اس بات کا بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جس سے بھی خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے کہ وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص سے جو کہ ایمان سے خالی ہے، فاسق و فاجر ہے، اگر اس سے خلاف عادت کام سرزد ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تو کیا اس کو کرامت کے زمرے میں لایا جائے گا؟ کہا کہ وہ کرامت نہیں ہوگی بلکہ وہ استدراج ہوگا۔ تو چونکہ خرق عادت کام کا اور خلاف عادت کام کا ظاہر ہونا ان لوگوں سے بھی ممکن ہے جو کہ ایمان سے بہت دور ہیں، ان کے بارے میں اگر ایسی کوئی بات نظر آتی ہے تو وہ استدراج کہلائے گا۔ یہاں پر یہ بات کلیریفائی ہو جاتی ہے کہ کرامت ضروری نہیں ہوتی ظاہر ہونا، کہ وہ ظاہر ہوگی تو وہ ولی کہلائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت سب سے بڑی کرامت ہے، کہ دین پر ثابت قدمی اصل چیز یہی ہوتی ہے۔ اسی طرح شیخ عدی بن مسافر علیہ رحمہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جو یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد مقام فردیت ہے۔ اب مقام فردیت کے بعد پھر یہ بھی ذکر کیا انہوں نے کہ مراد یہ تھا کہ مامور تھے وہ اس کام پر، یہ بولنے پر حکم ملا تھا، بالکل ایسے ہی کہ فرشتوں کو بھی جب حکم ملا تھا حضرت آدم علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرنے کا، تو انہوں نے سجدہ کیا تھا، اور جب تک حکم نہیں تھا تو سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کچھ ذکر تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ ایک بات اور یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا یہ کہنا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اس سے مراد مجازی معنی جو لیے گئے کہ قدم سے مراد راستہ ہے، یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ اگر قدم کے لفظی معنی اور حقیقی معنی مراد لے لی جائیں تو رعایت ادب ملحوظ نہیں رہے گی، اور یہ جو ہے چونکہ طریقت اسی پر مبنی ہے، اس لیے ہمیں یہ بات ماننا پڑتی ہے کہ قدم سے مراد کچھ اور معنی ہے،
ایک معنی تو یہ ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ایک اور بات جو ذکر کی وہ یہ کہ چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ایسے عارف اور ایسے کامل بزرگ تھے اور فصیح و بلیغ کلام کرنا جانتے تھے، تو چونکہ ایک ولی کا ایسا قول ہے تو اس کو فصاحت و بلاغت پر ہی معمور رکھا جائے گا اور اس کا اعلیٰ نمونہ متصور کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے فیض سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ شریعت اور پر عمل کر کے یہ ظاہر ہوتا ہے اور حاصل ہوتا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا حضور غوث الاعظم علیہ رحمہ سے، تو آپ نے یہی بات فرمائی تھی کہ شریعت کے ظاہر پر اور تقویٰ پر میرے اس پورے مقام کی بنیاد ہے۔ مطلب اگر کوئی ایسا شخص جو کہ شریعت کی مخالفت کرتا ہو اور کھلم نمازیں اور ساری چیزیں اور پھر داڑھی، ساری احکامات شریعت ہے، اگر وہ اس کا انکاری اور اپنے آپ کو ولی کہے، وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے۔ تو آج کل کے اولیاء کہ جنہوں نے بہت ساری انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہن رکھی ہوں اور بہت سی مالائیں گلے میں ڈال لی ہوں اور لمبے لمبے بال رکھ لی ہوں، اور وہ دعوے کریں کہ ہم حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے راستے پر ہیں، ظاہر ہو جاتا ہے اور واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے جس پر وہ چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائے اور اولیاء سے نسبت و تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔